موت کے متعلق زیادہ تر جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرنے والی چیز ہے بھی، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام محمد کہ مولا یہ لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے کوئی دیکھا بچہ دنیا میں ہنستا ہوا آیا؟ تو کہا نہیں مولا، کہا کہ ہر دنیا میں بچہ روتا ہوا آتا ہے۔ کیا جانتے ہو کیوں؟ کہا کیونکہ اس کے لیے کل کائنات وہی ماں کا شکم ہوتا ہے، رحم مادر اس کی کل کائنات ہوتی ہے، وہی اس کا آسمان ہے، وہی زمین ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں، اتنی سی دنیا ہوتی ہے، اب اتنی بڑی دنیا میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ کہ جتنی بڑی دنیا اس بچے کے لیے شکم میں مادر ہوتی ہے، بس تمہارے لیے بھی یہ دنیا اتنی ہی ہے، تم کس دنیا میں جا رہے ہو تمہیں بھی نہیں پتا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت جو ہے وہ ایک نئے مرحلے کا، ایک نئی زندگی کا نام ہے۔ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، ظاہراً اقبال کا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، لیکن منسوب اقبال علامہ اقبال سے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ It is the start of a new life۔ زندگی یہ ختم ہو جاتی ہے، موت نہیں ہے بلکہ انتقال ہے۔ یہ جملہ میں نہیں پہنچا سکا۔ موت نہیں ہے، مومن کے لیے موت انتقال ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے۔ انتقال یعنی منتقل ہو جانا۔ آپ کہتے ہیں نا میں منتقل ہو گیا ہوں، اب اس گھر میں نہیں رہا، آپ غلط گھر چلے گئے۔ اسی طرح سے ہماری یہ روح اس جسم سے نکل کے انتقال کر جائے گی، اس دنیا سے ایک نئے ریلم میں چلی جائے گی، ایک نئے عالم میں چلی جائے گی۔ اب 6 عالم ہے، جلدی پیش کروں گا، میں نے کہا ٹیکنیکل ہے ساری آج۔ تو ایک ہے عالم، جب اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا، عالم ذر، قرآن کریم میں اس میں سورہ اعراف میں بحثیں ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ نے ساری ارواح کو خلق کیا، the day he created all the souls he asked الستُ بربکم، یوم الست کہا جاتا ہے اسے، کہ am I not your Lord، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو قرآن کہتا ہے کہ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پہلا لفظ جو انسانوں نے بولا تھا وہ تھا بلا، بے شک۔ بلا عربی میں کہتے ہیں افرمیشن کے لیے آتا ہے، نام نہیں، یس نہیں ہے، بلکہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو بھی بے سے شروع کیا، بسم اللہ۔ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تمہیں یاد آنا چاہیے پہلا لفظ تم نے بولا تھا، بلا، بے شک، آف کورس تو ہی ہمارا رب ہے، تاکہ تمہیں یاد رہے تم پہلے قبول کر چکے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، اب کسی اور کو خدا نہ مان لینا۔ تو اب انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں رہے۔ اب میں نے ٹیکنیکل موضوع لیا، تو پہلا جو ہے وہ یوم الست، یہ پہلا عالم، ہاں یوم الست، تو یہاں پہ صرف ارواح تھیں۔ دوسرا عالم ہمارے اجداد کے جو ہم صلبوں میں رہے ہیں، یہ دوسرا عالم ہے، the loins of our forefathers، یہ صلب دوسرا۔ تیسرا رحم مادر، اپنے اپنی ماں کی جو شکم میں رہے، تیسرا رحم مادر ہے۔ چوتھا یہ دنیا، یہ ایک عالم ہے، عالم مادی، عالم دنیا۔ پانچواں عالم عالم برزخ، وہ صرف وہ بھی دوبارہ روح کا ہے۔ پھر چھٹا عالم معاد، جس دن قیامت آئے گی پھر ہم جنت، یا ہم تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، جنت و دوزخ کے اندر لوگ جائیں گے جب فیصلے ہوں گے جنت۔ تو چھٹا عالم وہ ہے، دوبارہ صرف روح نہیں جائے گی جنت میں، جسم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ میں سارے عالم جلدی پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں صرف یہ برزخ کو پیش کروں گا آج۔ اگر موت کو اگر سمجھ لیں، یہ جتنا بھی کم وقت کے اندر میں نے وعدہ کیا، تو خود اب یہ قرآن کریم میں ایک سوال ہے نا، ابھی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، آج کل تو میں نے مسلمان بھی دیکھے جو کہتے تھے نہیں جنت میں روح ہی جائے گی، جسم نہیں جائے گا۔ تو سورہ یاسین کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ سرور کائنات نے جب کہا نا کہ نہیں انسان جسم کے ساتھ جائے گا، تو ایک آدمی نے کیا کیا، میں تفسیر دیکھ رہا تھا، بزرگ علماء نے جو لکھی ہے، کہ اس نے کیا کیا کہ ہڈی سمجھتے نا، یہ بون کیلشیم سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو خاکستر بنایا، پیسا، ایک قبرستان سے ہڈی ملی اسے ایک آدمی کی، اس نے اس کو پیسا، پاؤڈر بنا دیا اس کا، بالکل خاکستر بنایا، عربی میں کہتے ہیں رمیم۔ قال ومن یخلق العظام وہی رمیم، اس نے رسول خدا کے سامنے آ کے وہ پاؤڈر جو ہے پھونک سے اڑایا، وہ سارا کا سارا ہوا میں اڑ گئی، ہڈی کا جو پاؤڈر تھا۔ قال ومن یحیی العظام وہی رمیم، اللہ کو اتنا سوال پسند آیا، اللہ نے سورہ یاسین قلب قرآن میں رکھا۔
اور وہیں پہ جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا جب وہ تھی ہی نہیں ہڈی، اسے اس ہڈی کا پلٹانا کون سا مشکل کام ہے، جبکہ وہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ تو اللہ علیم ہے، وہ اپنے علم سے دوبارہ اس کو دیکھے پلٹانا مشکل نہیں ہوتا، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس اللہ نے جب وہ تھی ہی نہیں ہڈی، ہڈی بنا دی تھی، اب ہڈی کو دوبارہ پلٹانا ہڈی کی شکل میں کون سا مشکل ہے۔ علامہ طباطبائی نے نا فلسفے میں بدایہ میں ہدایہ نہایہ بڑی بحث کی ہے فلسفے میں، پڑھوں یہ سب؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پہ یہ ہڈی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو دوسرا جانور کھا گیا، مثال کے طور پہ یہ ایک انسان کو کھا گیا، جیسے افریقہ میں کھا لیتے تھے پہلے، اب تو کم ہو گیا لیکن ابھی بھی ہیں۔ میں نیوز میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک انگریز برٹش صحافی تھا، جرنلسٹ تھا، اس نے پوچھا کہ ایک وہ قافلے یعنی ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے آدمی لے کے جا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ آر یو گوئنگ ٹو ایٹ ہم، تم کھاؤ گے اسے؟ تو ایک بچے نے کہا کہ نہیں، ہمارا قبیلہ آدم خور نہیں ہے، ہم لوگ انسان کو نہیں کھاتے، یہ جس کو ہم نے پکڑا نا یہ انسان کھا لیتے، ہم لوگ انسان نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرو؟ کہیں گے ہم صرف خون چوس کے پھینک دیں گے اس کو، ہم کھاتے نہیں، صرف ہم خون پی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسان کو پھینک دیتے ہیں، ہم انسان آدم خور نہیں، ہم انسان نہیں کھاتے۔ تو پرانے زمانے میں کہا نا کہ جیسے انسان جیسے وہ جانور کھا لے، کسی اور کے جسم کا حصہ بن گیا، امام سے پوچھا تو اس کو پلٹائے گا؟ امام نے کہا اللہ اس سے بھی برزخ بھی ہوگی۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، کیا اگر ایک جانور کھا لے کسی انسان کو؟ تو امام نے کہا اللہ جانور کے پیٹ میں بھی اسے فشار قبر دے دے گا، اسے وہاں پہ بھی اگر اللہ عذاب دینا چاہے گا تو عذاب ہوگا۔ کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ جسے فشار دینا چاہے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ جل گیا ہے تو فشار قبر نہیں ہو سکتا، اللہ جسے جہاں چاہے جیسی سزا چاہے دے سکتا ہے، اللہ اس پہ بھی قدیر ہے۔ تو اب یہاں پہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں لوگ؟ تو ایسا نہیں کہ علامہ طباطبائی نے پوری بحث کی ہے کہ بھی کیسے مثال کے طور پہ اللہ پلٹائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا جسم میڈیکلی پروون ہے، یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس کی تصحیح کریں گے، یہی آپ کا جو جسم ہے نا، یہ چند سال میں وہی جسم نہیں رہتا جو ہے۔ آپ لوگ مسلسل چیزیں کھاتے رہتے ہیں، آپ کی ساری خون بدل جاتا ہے، کیلشیم بدل جاتا ہے، ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں، انسان مسلسل ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یہی انسان۔ لیکن پھر بھی آپ مجھے جب بھی ملیں گے کہیں گے یہ مولانا علی رضا رضوی ہی ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے ہو کے آئیں، آپریشن کروا کے آئیں، کچھ بھی کر کے آئیں، تو پھر بھی میں علی رضا رضوی ہی رہوں گا۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں جب اسی دنیا کے اندر میڈیکلی پروون ہے کہ 6 برس کے اندر انسان کا سارا خون نیا بن چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نہیں بن جاتی ہیں، تو کیسے ممکن ہے پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے؟ اللہ بھی پلٹائے گا، جب مٹی سے اور جانور سے دوبارہ نکالے گا تو ہر انسان دیکھ کے کہے گا یہ وہی ہے جسے میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، تو اللہ ویسا ہی اسے پلٹا دے گا۔ انہوں نے بڑی علمی بحث کی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، ٹیکنیکل بحثیں کی، انہوں نے ثابت کیا ہے علامہ طباطبائی نے کہ انسان کا جسم واپس آ سکتا ہے، اللہ پلٹانا چاہے کسی بھی چیز کو جیسے بھی چاہے پلٹا دے۔ تو انہوں نے اس کی بہت زیادہ انٹلیکچوئل پروفز دی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب یہ کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ اب یہ موت، ہم کہتے ہیں نا کہ موت کس چیز کو آئے کہ نفس کو۔ اب یہ 3 چیز الفاظ ہیں قرآن کریم میں ویسے بھی استعمال ہوئے ہیں، مشترک ہوئے بڑی۔ چلیں اب میں سارے ٹیکنیکل ویسے نہیں کرنا چاہ رہا تھا آج، لیکن میں نے زیادہ چھیڑ دیا، تو چلیں اب سن لیں۔ اب یہ ابھی مولانا سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا پڑھوں، تو انہوں نے یہ آیت دی ہے تو اب سن لیجیے۔ اب تو اب آئیے ذرا میں جو پیش کروں گا اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان میں اضافہ ہی ہوگا، میں شک نہیں ڈالوں گا۔ تو ایسا نہیں کہ ہم دیکھیں اب یہ ایک تو جسم ہے، یہ جسم باڈی، جب میں کہتا ہوں نا میں تو آیا یہ میرا ہاتھ میں ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو میرا ہاتھ ہے، یہی کہتے ہیں نا میرا ہاتھ۔ کیا میرا چہرہ میں ہوں؟ نہیں، یہ چہرہ بھی میرا ہے، تو وہ کوئی میں ہے جس کی یہ سب ملکیت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میرا جسم، یہ پورا جسم میں نہیں ہوں، میرا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو اصل ہے وہ یہ جسم نہیں ہے، وہ میں ہے، وہی روح ہے۔ روح کے اور نفس کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے آقا حسن زادہ علی نے پوری کتاب دروس معرفت نفس پوری کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دروس ہے اور انہوں نے اس کو بہت آسان بنا کے بہت زیادہ دلیلیں دی ہیں۔ یہ ایک دلیل یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں میں، تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا میں میرا جسم ہوں، بلکہ یہ میرا جسم ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی کلام کر رہا ہے وہ بھی مانتا ہے میں اور ہوں، میرا جسم اور ہے۔
وہ میں ہی اصل ہے، یہ جسم میرا ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو میں بہت زیادہ، میں نے کہا تھا ٹیکنیکل نہیں کروں گا، ایک دو اور دلیلیں سن لیجئے۔ ابن سینا سب سے بڑا ہمارے کہہ لیں کہ ڈاکٹر مانا جاتا تھا ان کو ویسٹرن ورلڈ میں، وہ شیعہ تھے۔ ابن سینا ہمدان کے تھے، وہیں پہ ان کی قبر ہے، میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، ہمدان گیا ہوں، اور بہت بڑے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے اٹلی اور فرانس میں کہتے تھے کہ پورے انسانیت کے اندر دیکھا جائے تو ایک صرف آدمی جس نے اپنا 10% برین استعمال کیا ہوگا وہ ابن سینا، انگلش میں کہتے ہیں ایوسینا۔ تو ابن سینا کہتے ہیں کہ the brainiest person to have ever lived، سب سے بڑا دماغ جو دنیا میں گزرا ہے، کیونکہ انہیں اہل بیت کا تو پتہ نہیں ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا تو پتہ نہیں ہے، تو اگر رسول خدا کا، تو اب یہ وہ کہتے ہیں ابن سینا سب سے بڑا برین، کیوں؟ سب سے بگیسٹ فلاسفر، لاجیشین، میڈیکل ایکسپرٹ، سب سے قابل ان کو آدمی مانا جاتا تھا۔ انہوں نے بہت سی آپریشن کا پہلے انہوں نے بتایا، بہت سی چیزیں، چلے میں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا۔ تو ابن سینا نے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی دلیل دیجئے کہ روح ہے، وہ کہتے ہیں نا جسم ہے تو روح بھی ہے۔ مادیون جو ہیں، مٹیریلسٹ جو ہیں، وہ نہیں مانتے کہ روح ہے۔ ابن سینا سے پوچھا، انہوں نے کئی دلیلیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں نمبر 1 دیجا وو، یہ جو آپ دیجا وو ہوتا ہے نا، دیجا وو سمجھتے ہیں سب لوگ، آپ سمجھتے ہیں یہ پہلے ہوا ہے، میں یہاں پہلے آیا ہوں، جبکہ آپ کو پتا ہوتا میں پہلے نہیں آیا۔ ابن سینا کہتے ہیں یہ روح گئی ہے جب آپ سو رہے تھے، روح نے اتنا وہ اسٹرانگ ایکسپیرینس کیا کہ آپ کو جاگتے میں بھی یاد رہا، اس کا مطلب ہے روح ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نوم ہو گئی، یہ تمہاری آدھی موت ہے، روح نکل جاتی ہے جسم سے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ جب انسان سوتا ہے، جب تم سو رہے ہوتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا سونا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ One of my signs that I exist is your sleep۔ نومکم، تمہاری نیند۔ جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ خواب میں دیکھ رہے تو میں لاہور میں ہوں، وہ روح گئی ہوتی ہے خواب میں، لیکن اچانک کوئی آواز دیتا ہے تو آپ لندن ہی میں اٹھتے ہیں، لاہور میں نہیں۔ کئی لوگ اچانک سوتے میں مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی روح پلٹ نہیں پاتی ان ٹائم۔ اب سمجھ میں آیا تھا گرامی؟ یہ ابن سینا نے پوری بحث کی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ روح ہے۔ ابن سینا نے ثابت کیے، بہت زیادہ پروف دیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا، اب یہ روح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں مرنے کے بعد یاد رہے گا کہ نہیں، یہ جسم میں میرا برین رسپانسبل ہے میری میموری کا، لیکن در حقیقت میری میموری میری روح کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد بھی مجھے میرا علم بھی یاد رہے گا، میرا ایمان بھی یاد رہے گا، اولاد بھی یاد رہیں گی، مجھے یہ بھی یاد رہے گا میں رسول خدا مولا علی کا ماننے والا تھا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ تو انسان کو سب کچھ یاد رہے گا، یہ سب چیزیں روح کے ساتھ ہیں۔ یہ انسان مرنے کے بعد اس کی فیلنگز ختم نہیں ہوں گی۔ بچہ تڑپتا ہوگا نا مرنے کے بعد، تب بھی انسان کو خیال آئے گا، باپ کو یاد رہے گا یہ میرا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ ایسا نہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی آج مجلس ہو رہی ہے ان کا جسم بے شک قبرستان میں ہو، ان کی روح یہاں موجود ہے۔ ایسا نہیں گرامی، جب آپ کسی کی مجلس کرتے ہیں ان کے لیے فاتح پڑھتے ہیں، یہاں تک ہے کہ جیسے آپ قبر پہ بھی جاتے ہیں، اگر ان کی روح چلی گئی ہے، وادی السلام چلی گئی ہے یا کہیں اور چلی گئی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں جلدی جاؤ تمہاری قبر پہ کوئی آیا۔ کہ مولا وہ تو بہت لمبا سفر ہے، تو فرمایا کہ نہیں، نور سے زیادہ تیز ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں آپ، سورج کتنی دور ہوتا ہے، آپ آنکھ بند کر لیجیے، جیسے ہی ہٹائیں گے فوراً روشنی پہنچ جاتی ہے، اتنی رفتار ہے نور کی۔ عزیزان گرامی، اس سے بھی زیادہ رفتار روح کی ہے۔ آئیں ذرا مولا امیر علیہ السلام کی ایک اور بات کو پیش کر دوں کہ روح سے متعلق دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اب مولا امیر نہج البلاغہ میں ایک بہت خوبصورت مولا کا خطبہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ماں کے شکم میں بچہ ہے، بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا، دو جسم ہیں، دو روح ہیں، ایک جسم کے اندر ہے، اس کی روح بھی اس کے ساتھ ہے۔ مولا نے کہا تم نے کبھی غور کیا یہ جو ملک الموت آیا تھا اس نے کیسے روکا، ایک روح رک جا دوسری ساتھ چل؟ کب وہ آیا اندر گیا تھا، اس کو نکالا اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلا، یا باہر سے اشارہ کیا تھا، یا اس نے ساتھ ہی میں قیام کر رکھا تھا، ایک سے کہہ دیا تم رک جاؤ تمہارے جانے کا وقت نہیں میرے جانے کا وقت ہے، تم چلو توجہ۔ مولا کہتے ہیں ابھی تک تم روح کو نہیں سمجھے، کیونکہ روح لطیف ہے، اٹس سٹل، لطیف یعنی سٹل۔ ہوا لطیف ہوتی ہے نا، آپ ہاتھ کہتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتی، لطیف ہے، بہت زیادہ نازک۔ تو اب اسی طرح سٹل انگلش میں کہتے ہیں نا، تو مولا کہتے ہیں روح لطیف ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ هو اللطیف الخبیر، اور اللہ اتنا لطیف ہے جس نے روح کو لطیف بنایا۔ تکبیر
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی اب یہ روح کو سمجھانے کے لیے کسی علی علیہ السلام کی ضرورت ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ روح اتنی لطیف ہے. اب آئیں ذرا لطیف سٹل دیکھیں, ہوا پھر بھی لطیف ہوتی ہے نا, آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہوا ہے. توجہ, سائنس نے ثابت کیا ہوا کے وجود کو. پڑھوں یہ سارا, جب آپ جائیں گے نا تو آپ فزکس کے لیسن کے اندر یا جب سائنس پڑھیں گے نا, بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے, تو کہتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ ہوا وجود رکھتی ہے, اٹ ایگزسٹ ایئر, اور اٹ ٹیکس اسپیس, یہ جگہ بھی گھیرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ غبارہ لیے خالی ہے, اسی میں ہوا بھر دیں. اب وہی غبارہ ایک مرتبہ پھول جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ہوا آئی ہے تو بھر گیا. اور وزن چیک کریں گے تو وزن بھی زیادہ ہے. توجہ, ہوا کا بھی وزن ہے, وہ لطیف ہے, لیکن روح اتنی لطیف ہے اس کا وزن بھی نہیں ہے, نہیں پہنچا سکا. فرانس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی کو سکیل پہ رکھا جائے کہ آخری وقت میں کیا ہوتا ہے اس کا. جب اس کا سکیل پہ رکھا گیا کہ اس کی روح نکلنے والی ہے تو 1 گرام بھی وزن نہیں نکلا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہوا کا بھی وزن ہے, وہ لطیف ہے, لیکن روح اتنی لطیف ہے, ہوا دیوار کے پیچھے رک جاتی ہے, روح جسم سے بھی پار چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے, تو وہ خالق ہے. بعض فلاسفہ نے کہا کہ روح اللہ کی طرح سے لطیف ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. روح بھی اللہ جیسی نہیں ہے. روح لطیف ہے لیکن اللہ جیسی لطیف نہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ تو اب روح لطیف ہے, روح لطیف ہے. تو اب انسان جب اس کا نہ وزن ہے نہ آپ کو رنگ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی روح نکلنے والی ہے, نہ رنگ ہے روح میں. ایسا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے باقاعدہ کئی وہ لگائے ہوتے نا کہ آپ لوگ الٹرا بہت سے رنگ ہم نہیں دیکھ پاتے. ایسا ہی ہے نا, بہت سے رنگ ہم نے دیکھ نہیں پاتے, انسان نہیں دیکھ پاتا, ہماری آنکھ اتنی تیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ عقاب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 300 گنا زیادہ ہمارے سے تیز دیکھتا ہے. 3 times نہیں, 300 times انسان سے زیادہ تیز دیکھتا ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں جو آدمی مسلسل ٹیکسی چلاتا رہے, ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ 8-10 گھنٹے چلاتا ہے, تو وہ کہتے تھے 30 times ہم سے زیادہ تیز وہ دیکھتا ہے. سگنل یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کنسٹنٹلی کام یہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 300 گنا زیادہ رفتار ہوتی ہے عقاب کی. وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے. پانی یہ آ کہاں رہا ہے, عقاب کس پہ گر رہا ہے, تو باقاعدہ وہ ایک دم سے پانی کے اندر جاتا ہے, چیز نکال لیتا ہے. بہت سی چیزیں چمگادڑ رات میں وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں. کچھ رنگ وہ دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو انہوں نے بہت سے مختلف چیزیں لگائیں دیکھنے کے لیے کہ روح کا رنگ کیا ہے. رنگ بھی نظر نہیں آیا, وزن بھی نہیں تھا, اسے آپ سونگ بھی نہیں سکتے. توجہ, یہ ساری کی ساری چیزیں روح میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اتنی لطیف ہے کہ نہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں, نہ رنگ دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. جب روح اتنی لطیف ہے, او انسانوں روح سمجھ نہیں آئی, اللہ کا انکار کیسے کیا؟ عزیزان گرامی یہ لطیف ہے, جتنی بھی باریکیوں میں کہیں گے, میں نے کہا تھا آج ٹیکنیکل رہے گا تھوڑا سا. تو عزیزان گرامی یہ روح لطیف ہے. اب اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ روح کتنی لطیف ہے, اللہ نے اس میں کتنی باریکیاں رکھی ہیں. اب اللہ نے اس کو نشانی بنا. اب مختلف لوگوں نے دلیلیں دی ہیں روح کے ہونے پہ. میں نے آپ کے سامنے 5-6 دلیلیں دے دی ہیں کہ روح ہے. اور مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب, علامہ حافظ کفایت حسین صاحب نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں, ان کی بہرحال میں نے مجالس پڑھی ہیں, وہ بہت ٹیکنیکل ہے ان کی مجالس. یعنی وہ زمانے بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے مجمع میں پڑھی کیسے, یا اس زمانے کے لوگوں کا لیول اتنا ہائی تھا, یا پھر ان کو پھر مجھے بعد میں میرے والد صاحب نے بتایا کہ نہیں ان کی مجلس میں زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے تھے, آدھے سے زیادہ مجمع اٹھ کے چلا جاتا تھا. جیسے ذاکر ختم کرتا تھا نا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اٹھ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتے کیا پڑھ رہے ہیں. اتنا گاڑھا فلسفہ پڑھتے تھے کہ ٹیکنیکل لوگ بیٹھے تھے. میرے دادا عالم دین تھے. والد صاحب کہنے لگے کہ دادا بیٹھتے تھے وہیں پہ, اور کہیں گے میں بشیر صاحب بھی سنتا تھا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے وہ مناظرہ پڑھتے تھے, حافظ صاحب فلسفہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو کہا ان کی فلسفی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کہا بہت ڈیپ گاڑی میں. تو میں ان کی مجلس پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی موت کس سے آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ یہ دیکھیے گا, میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب کی ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے نکالی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں روح الگ ہے, جسم الگ ہے, نفس اللہ نے کہا کہ موت. تو کہتے ہیں وہ جو روح اور جسم کے درمیان میں رابط ہے وہ نفس ہے. جیسے ہی وہ ربط ٹوٹے گا روح الگ ہو جائے گی, جسم الگ ہو جائے گا. کہ اس رابط کا نام, اس کنیکشن کا نام نفس ہے. اور موت آنی ہے نفس کو, روح تو باقی رہے گی.
آپ کی روح سانسا چلتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جسم سے محبت کرتی ہے. کیوں وہ انسان کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہے؟ پڑھوں یہ سارا, میں 5 سے 10 منٹ اور زحمت دوں گا, جہاں تک آپ لوگ سن رہے ہیں میں وہاں تک پڑھ رہا ہوں. تو اب میں اتنی, آپ جانتے ہیں میں اتنی ٹیکنیکل نہیں کرتا بحثیں, بہت آسان کوشش کرتا ہوں کہ کروں, لیکن آج میں نے تھوڑا سا سوچا کہ بھی مجمع کم ہے تو چلیں آج تنگ کرنا آسان. تو اب یہ سن لیجیے عزیزان گرامی, اب کیا ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے, یعنی کہ دیکھیں انسان کا جسم اور روح. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں آپ 20 سال رہے, 30 سال رہے, وہاں سے شفٹ ہو گئے. جب آپ گزریں گے نا کہ میں یہاں رہتا تھا, وہاں میں نماز پڑھتا تھا, وہاں میں پڑھتا تھا, وہاں میرا بیڈ روم تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسان جس گھر میں رہتا ہے اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اگر روح کو جسم کے علاوہ پتہ ہی کچھ اور نہیں ہے, وہ اسی کو گھر سمجھتی ہے. جب وہ اس جسم سے الگ ہوگی اسے خود بخود اٹیچمنٹ ہوگی. عزیزان گرامی, مولا امین نہج البلاغہ میں بڑے عجیب و غریب انداز سے یہ خطبے پیش کر رہے ہیں, مختلف خطبوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیا کرتا ہے, اگر کوئی مثال کے طور پہ انسیکٹ, حشرات الارض کو کیڑا مکوڑا پہ بیٹھ جائے, کیا کریں گے آپ؟ مار دیتے. تیری اتنی جرت تو مجھ پہ بیٹھ گئی, تجھے نہیں پتا میں کون. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اور جب مر جائے تو کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ اب طاقت نہیں ہوتی اس کیڑے کو نکالنے کی جو جسم کھا رہا ہوتا ہے. کیسے کیسے تم لوشنز لگاتے تھے, یہ خبردار مجھ پہ نہ بیٹھے, مجھے اذیت نہ کرے. کہا کفا واعظم, کفا یعنی عجیب و غریب جملہ مولا کا. مولا کہتے ہیں کفا واعظا بموت اعینتمہم, تمہارے وعظ و نصیحت کے لیے وہ مردے کافی ہیں جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولا فرماتے ہیں نازلین, قبروں میں خود نہیں اتر رہے, اتارے جا رہے ہیں. یہ وہی آدمی تھا جو طاقتور تھا, جو چلتا تھا, تو لوگ کہتے تھے وہ آ رہے ہیں, اس کے قدموں کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں پھر اس میں اتنی بھی طاقت جس میں نہیں رہے گی, اسے اتارا جائے گا, اترنے کی طاقت نہیں ہوگی. کتنے عجیب و غریب جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو کیڑوں کو مار دیتا تھا, اب وہ کیڑا کھا رہا, اس میں طاقت نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے, جب چلے گا تو یعنی اس میں طاقت نہیں, لے جا رہا ہے, کاندھوں پہ لے جایا جا رہا ہے. پھر یہ جب قبر میں اتار دیا جائے گا, پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَقَدْ قُسِمَتْ, جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے تقسیم ہو گئی. کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ مولا پردوں سے. وادی السلام میں, نجف اشرف میں حضرت کمیل ابن زیاد صاحب ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اے قبروں والو, اما المیراث فقط قسمت, جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے بانٹ لی گئی. اور اگر تم دیکھتے تو جیتے جی مر جاتے کہ میری میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے. مکان میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ میں لوں گا, یہ میرا, یہ کتابیں میری ہیں, تو تمہاری چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, جہاں تک تمہاری بیویوں کا, تمہارے شوہروں کا تعلق ہے. As for your spouses, they are married off to other people, وہ اوروں کے ساتھ شادیاں کر چکے ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, مولا فرماتے ہیں ان کی عورتوں سے شادیاں ہو گئی ہیں. وَأَمَّا الدِّيَارُ, جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے, ان میں اور لوگ آ کے بس گئے, تمہاری سواریاں اوروں نے لے لی ہیں. مولا ایک ایک چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں ہاں خبر ہاں ہونا, یہ تو یہاں کی خبر ہے, بتاؤ مل خبر عندکم, تمہارے پاس کیا خبر ہے. پھر مولا کہتے ہیں کمیل آواز آ رہی ہے ان کی؟ کہا نہیں مولا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. کہا کمیل اگر تمہارے بھی پردے ویسے اٹھے ہوئے ہوتے جیسے میرے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ مولا کے سامنے حجاب نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کمیل اگر تم بھی سن رہے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے جو میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں, تو تم سنتے. یہ سب رو رو کے کہہ رہے ہیں یا علی القبر دار الوحشا, قبر جو ہے وہ وحشت کا گھر ہے. القبر دار الدود, قبر کیڑوں کا گھر ہے. القبر دار الغربہ, قبر تنہائی کا, لونلینس کا گھر ہے, کوئی نہیں ہے پاس. سوری میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں. مولا فرماتے ہیں القبر دار الوحشت, قبر دار الغربہ, غربت تنہائی کا گھر ہے, وحشت کا گھر ہے. کہ یہاں کوئی نہیں ہے, کہا تنہائی ہے, کوئی نہیں آتا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے نا وہ ایک دور ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں, یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں سوچتا کہ وقت بدلتے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو وہ یہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں, اسے یہ نہیں پتا کہ قبر پوچھے گی اب بتا تو کون ہے. وہ جو زمین پہ پاؤں مار مار کے چلتا تھا, پھر قبر کہتی ہے اب میری باری ہے نا. مولا امیر کی کہی ہوئی فشار قبر کسے ہوتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا 2 لوگوں کو, بلکہ 3 شاید طبقات. ایک وہ جو طہارت نہیں کرتے, دوسرے وہ جو دوسروں کی برائی کرتے, تیسرے وہ جو اکڑ کے چلتے ہیں, تکبر. زمین کہتی ہے میری باری ہے. تو یہ چیزیں بڑی, میں آج 2.5 گھنٹے میں تقریباً ڈرائیو کر کے آیا ہوں. آج ٹریفک مجھے, آپ لوگوں کو مجھے نہیں, سب کا اندازہ ہے, اسی لیے مجمع بھی آج افیکٹڈ ہے. میں یقین مانیے 5:45 کا چلا ہوا تھا
اور 8 بجے کے بعد پہنچا ہوں، یعنی 10:08. جب آپ کتنے بجے ممبر پہ بیٹھے مجھے ایگزیکٹ نہیں ٹائم یاد، تو دماغ بالکل جو ہے وہ خرد ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 2.5 گھنٹے مولانا نے سارا غصہ جو ڈرائیو کی تھی وہ ہم پہ نکال دیا مجلس میں. یقین مانیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے، میں نے بالکل ایک یونیک ٹاپک لیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر بہت سبق ہے ہمارے لیے. عزیزان گرامی، بڑے بڑے لوگوں کی پیشانی پہ موت کا نام سن کے پسینہ آ جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو موت کو دیکھ کے گھبراتے نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اے میرے لال حسن، میرے شیعوں سے کہہ دیجئے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پڑے. عزیزان گرامی، یہ مقام صرف ان ہستیوں کا ہے. اور ہماری زندگیوں کے اندر خوشی ہو تو اہل بیت، غم ہو تو اہل بیت، بچوں کی سالگرہ ہو تو اہل بیت، بچوں کی شادی ہو تو اہل بیت، خدا نہ کرے باپ دادا کا انتقال ہو جائے تو اہل بیت. کوئی خوشی ہو، کوئی جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہر خوشی ہر غم میں ہمیں یاد کیا ہے. میں چند جملے پیش کر رہا ہوں مصائب کے، میرے ساتھ رہیے گا. 4 مقامات کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے رسول خدا. کون سے 4 مقامات؟ پہلا پیشانی، جانتے ہیں کیوں؟ یہاں پہ پتھر نے لگنا تھا. لبوں کو جب 6 مہینے کے تھے لبوں کو چومتے، کیوں؟ یہاں یزید کی چھڑی نے آنا ہے. گلے کو کیونکہ شمر کے خنجر نے چلنا ہے. لیکن سینے کو کیوں چومتے تھے؟ یہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے، یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا ہے. رسول خدا گلے کو چومتے، پیار کرتے، میرے لال آپ پہ ظلم کیا جائے گا. آج سوئم کی مجلس ہے، میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج کتنا اہتمام کیا ہے مجلس کے لیے. آج میرے سارے بھائی، یہ جس بیٹے نے اپنے باپ کی مجلس کو رکھا، بار بار مجھے فون کر رہے تھے کسی بھی طرح مولانا آپ آ جائیں. میں سوچ رہا تھا بیٹے کو کتنی محبت ہوتی ہے. مولا سجاد جب کربلا میں سوچتے ہوں گے میں بابا کو کیسے دفناؤں، جب جانے لگے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کی رنگت سفید پڑ گئی ہے بیٹا، ایک ہی تو مرد ہے، ہمارا اور کوئی سہارا نہیں. بیٹا کیا بات ہے کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے بوڑھے باپ کا جنازہ دھوپ میں رکھا ہو، جوان جہان بیٹے کو دفنانے کی اجازت نہ ہو. 13 محرم کو جب دفنانے آئے نا تو بنی اسد کے سارے مرد پریشان کھڑے تھے، کون سا لاشا کہاں دفنائیں. کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا. انہیں نہیں معلوم تھا کون سا مولا کا لاشا ہے، کون سا بیٹے کا، کون سا بھائی کا، کون سا غلام کا. پریشان کھڑے. اتنے میں مولا سجاد تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہاں دفنانا. پڑھوں یہ جملے برداشت کر پائیں گے؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے اشارہ کیا کہ جو سامنے لاشا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. ایک مرتبہ بنی اسد نے رو کے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم حبیب کو الگ دفنا دیں؟ کہاں اجازت ہے. اتنے میں ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک لاشا لائے کہ قیدی ایک اور لاشا ملا ہے. مولا نے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا ہے، علی اکبر کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا. اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے. مولا نے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. اگر دیکھ سکے تو ہاتھوں کو بلند کر کے بھی تب دیکھیے گا. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، باب الحوائج کا واسطہ دے رہا ہوں. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اس کا سر بھی قلم ہے بازو بھی قلم ہے، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹ جاتا ہے. قیدی بتائیے اس لاشے کو کہاں دفنانا ہے؟ مولا نے اونچی آواز سے گریہ کیا، فرمایا وہ لاشا وہیں دفنا دو، وہ میرے چچا عباس کا لاشا.